والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ ان دوسری دو جنتوں کے بارے میں پہلی بات تھی کہ ان کی ہریالی بہت انٹینس ہے، بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں بھی دو چشمے ہیں، پہلی میں بھی دو چشمے تھے۔ پہلے دو چشموں کے بارے میں کہا گیا تھا فیہما عینانی تجریان، بہتے ہوئے چشمے۔ یہاں کہا گیا ہے فیہما عینانی نضاختان، یعنی بہت انٹینس قسم کے چشمے، جب پانی پٹختا ہوگا نیچے تو اس کے فوارے سے اٹھتے ہوں گے اور اس کا غبار پانی کا آتا ہوگا اوپر اور آپ پر اس کے چھینٹیں آئیں گی ہلکی ہلکی۔ آپ مجھے بتائیے بہتے ہوئے چشمے یا ایسے چشمے جس سے پانی اٹھتا رہا ہے اور بہت تیزی سے آ رہا ہے؟ نضاخ مبالغہ، بہت طاقتور لفظ ہے، مبالغے کا لفظ ہے عربی میں۔ تو یہاں دوبارہ اس جنت کو زیادہ پریفرنس دی گئی ہے اس لفظ کے ذریعے۔ پھر کہا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں پھل بھی ہیں۔ پچھلی والی میں پھل کا ذکر تھا تو صحیح، کہا تھا ہر پھل کے دو مزاج ہوں گے۔ یہاں کہا ہے یہاں پر ہر طرح کے پھل ہوں گے فاکہۃ، لیکن یہاں مزید اضافہ کیا اور یہاں پر نخل بھی ہوں گے، یعنی کھجور کے درخت اور یا انار کے درخت، وہ رمان بھی ہوگا۔ اب یہ ان دونوں کا کیا خاص ذکر ہے؟ یعنی وہاں پر تو کہا تھا ہر طرح کے پھل کے دو، یہاں کہا ہر طرح کے پھل اور اس کے مزید خاص نخل اور رمان۔ یہاں اسلائی صاحب نے جو بات کی ہے مجھے دل کو بہت لگتی ہے۔ سورۃ الحاقہ میں، اس سے اگلی سورت میں بالکل شروع میں اہل جنت کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، سب سے پہل کرنے والے دین میں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بالکل شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ عرب قوم ہے۔ عرب قوم کے اپنے ایک خاص ٹیسٹ ہے، ان کا مزاج، ان کا ٹیسٹ باقیوں سے بہت مختلف ہے۔ آج بھی بڑی رائل فیملی والے، بڑے امیر عرب، محل ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، جب چھٹی بنانی ہوتی ہے پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ صحرا میں خیمہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے آپ نوٹس کریں گے کہ جن چیزوں کا خاص ذکر ہے وہ خاص عربی مزاج کی ہیں۔ نخل اور رمان عربی مزاج کی چیزیں ہیں، یعنی یہ صحابہ کے لیے، اس پہلی جنریشن جس نے قربانی دی اس اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے، ہم سب کا اسلام ان کے اسلام کی وجہ سے ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اعلیٰ ترین درجے کی جنت میں ان کے ٹیسٹ کی چیزوں کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو یہاں نخل اور رمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب کن نعمتوں کا انکار کرو گے تم دونوں؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، اس میں بہت اچھی اور بہت خوبصورت ہوں گی، یعنی ان کی اسپاؤسز میں سے بہت اچھی اور بہت خوبصورت۔ خیرات خیر سے نکلا ہے، حسان حسن سے نکلا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کمی ہوتی ہیں۔ جو بہت خوبصورت ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف بھی کہہ دوں، یہ سمجھ آ جائے گی خود ہی، جو بہت اچھی ہوتی ہے وہ خیر پھر کیونکہ ایک تکبر آ جاتا ہے حسن کی وجہ سے، اور چیزیں ہوتی ہیں، اٹینشن ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلی بات وہ ہر طرح کی خیر ہوگی، ان میں ہر کوالٹی ان میں اچھی ہوگی، ان میں شرم ہوگی، ان میں صداقت، امانت ہوگی، فرما برداری ہوگی، اور ساری کوالٹی جو آدمی کو پسند ہے وہ سب ہوں گی۔ اور پھر چلو اچھی تو ہے لیکن شکل صورت بھی کچھ ہونی چاہیے نا، تو وہ حسان بھی کہہ دیا، خوبصورت بھی ہوں گی، بہت خوبصورت، دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر انسان اندازہ کرے گا اب کس چیز کی نعمت کا انکار کر سکتا ہوں۔ پھر یہ خیرات حسان ہیں کون؟ حور مقصورات فی الخیام، حور کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، مقصورات اپنے آپ کو روکے ہوئے، فی الخیام خیموں کے اندر۔ خیموں کا کسے شوق ہے؟ آسٹریلینز کو تو نہیں ہے، امریکنز کو تو کوئی خاص نہیں ہے، رومیوں کو تو نہیں ہے۔ رومی تو بیچارے خیمہ اس وقت لگاتے ہیں جب فوجی باہر بھیجتے ہیں۔ عربوں کو جب مزہ کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خیمے لگاتے ہیں۔ یہ خاص عرب ٹیسٹ کی بات کی ہے۔ یہ ان کو ایک طرح سے آپ کہہ دیں کہ پہلی جنریشن کو، صحابہ کو سلوٹ کیا جا رہا ہے اس صورت میں، ان کے لیے خاص اہتمام کیا گیا ہے۔
تو یہاں حور مقصورات فی الخیام، ان کی دلہنیں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، جن کو وہ پہلے ہی ذکر کر دیا تھا پچھلی جلد میں کہ وہ چھپائے رکھیں گی آنکھوں کو، اب وہ خیمے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں. مقصورات فی الخیام. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو کسی نے کبھی پہلے نہ چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب ہم جنت کے کلائمیکس کی طرف آ رہے ہیں. پہلے بھی کہا تھا یہ تکیوں پر بیٹھے ہوں گے اور تکیوں کے اندر ریشم ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، استبرق. متکئین علی رفرف خضر، وہ بیٹھے ہوں گے، کئی صفیں بنی ہوئی ہیں تکیوں کی ہرے رنگ کے. ہرے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ پہلے کہا تھا ہری ہری جنت ہے، میچنگ فرنیچر بھی بتا دیا، سب میچنگ کر دیا. اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لمبی روز بنی ہوئی ہیں خضر. پھر مزے کا لفظ استعمال کیا ہے وَعَبْقَرِيٍّ حِسان. حسان تو آپ کو پہلے بھی ابھی استعمال کیا تھا، خیرات الحسان میں لفظ آیا تھا. حسان کا لفظ ہوتا ہے خوبصورت کے لیے. عبقری کیا چیز ہے؟ آج کل عربی زبان میں عبقری کہتے ہیں جینیس کو، پرانی عربی میں یہ بات نہیں تھی. عبقر ان کے ہاں لفظ استعمال ہوتا تھا جنوں کی دنیا، یعنی کوئی امپورٹڈ چیز کہیں دور سے لے آئے نا، کوئی روم سے کوئی چیز لے آئے، کوئی چائنا سے کوئی چیز لے آئے، کہتے ہیں یہ کیا عبقری ہے، کسی اور دنیا کو، جنوں کی دنیا سے جا کے لے کے آئے ہو. یہ کوئی بہت ہی ایگزوٹک قسم کی امپورٹڈ کوئی چیز ہونا تو اس کو عبقری کہا جاتا تھا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ڈیکوریشنز ہوں گی نا آپ کے ارد گرد، وہ ایسی ہوں گی جو پہلے کبھی کسی نے دیکھے نہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا سے یہ آئی ہیں. ہمیں شوق ہے نا انٹیریئر ڈیزائن کا، لوگوں کو ایک obsession ہوتی ہے کہ گھر میں جو پیسز ہوں. ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں تو خاص، پاکستان میں تو خاص ہی ہے، خیر ہمیں چیزوں جو وہ چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس کو پیس ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمیں پیسز کا بہت شوق ہے، جگہ 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 پیس 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 پیس. یہ بڑا اچھا پیس ہے، یہ بڑا اچھا پیس ہے، لگائے ہوتے ہیں، پوری پوری الماریاں لگائی ہوتی ہیں، اس میں پیس بھرے ہوئے ہیں. رائٹ، ہمیں پیس، اس سے ہمیں بڑا پیس ملتا ہے اپیرنٹلی. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ بچے کبھی گھر میں بھاگ نہ سکیں. وہ دن تو گئے، اب شاید آپ کے گھروں میں ابھی بھی وہی ہو. وہ کرتے تھے فیملیز میں، صوفہ خریدا ہے تو اس پہ پلاسٹک نہیں ہٹانا، ریموٹ ہے اس کا بھی پلاسٹک جو ہے 1987 کا لگا ہوا ہے اور پیس گلاس کے پیچھے، تاکہ بچہ بھی چلے تو جیسے کوئی مائنڈ فیلڈ ہے، کوئی ایکسپلوسیو ڈیوائس لگے ہوئے، ایسے احتیاط سے یہاں سین کھینچا جا رہا ہے، آپ جنت میں بیٹھے ہیں، تکیے لگائے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت قسم کے پیسز، ہر جگہ ایگزاٹک قسم کے پیسز آپ کے ارد گرد ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اب خوبصورتی ایسی جو تم نے پہلے کبھی دیکھی نہ ہو، اشارہ اس بات کی طرف ہے، خوبصورتی ایسی جس کا پہلے تم نے کبھی تجربہ نہ کیا ہو. وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. اب کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ آخری الفاظ اس آیت کے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے رب کا نام برکت سے بھرا ہوا ہے. برکت اردو میں ہم کمی سمجھتے ہیں. بریکہ عربی میں کہتے ہیں اونٹنی جب بیٹھ جائے اور نہ ہٹے اپنی جگہ سے، اس کو کہتے ہیں برکت یا بریکت. الابل ایک جگہ بیٹھ گئی، نہیں ہٹنی. برکت ایسی اچھائی کو کہتے ہیں جو ہٹتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی. کسی کام میں برکت ہونا، اس کا مطلب ہے اس کام کی اچھائی، اس کام کی خیر نکلتی ہی رہتی ہے، نکلتی ہی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے. دوسرے معنی برکت کے اور بریکہ کے وہ یہ ہیں النمو والزیادہ فوق التوقع، فوق ما حسب. کہتے ہیں کہ کوئی چیز بڑھے اور بڑھتی ہی چلی جائے توقع کے کہیں آگے. آپ کی توقع نہیں تھی لیکن وہ چلتی چلی گئی. سو برکت کا معنی یوں سمجھیے کہ فرض کریں آپ نے کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا سکھا دو. آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس کو تھوڑی بہت نماز کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دی. اس نے جا کے مزید سیکھا، ویڈیوز بنائیں، لاکھوں لوگوں نے نماز سیکھی، لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. وہ سارا کام کیسے ہوا؟ آپ نے 20 منٹ کسی کی مدد کی تھی. آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کے اتنے چھوٹے سے کام سے خیر اور مزید خیر اور مزید خیر اور مزید خیر پھیلتا چلا جائے گا. اسے کہتے ہیں برکت. کبھی آپ نے نبی علیہ السلام کے قصے سنے ہوں گے کہ انہوں نے ایک ہی پیالے میں کتنے صحابہ کو کھلا دیا اور پیالہ ختم نہیں ہوا. اس پیالے میں کیا تھی؟
برکت تھی. یہاں کہا گیا ہے تیرے رب کے نام میں برکت ہی برکت ہے، وہ برکت سے بھرا ہوا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کون سا نام؟ وہ نام جس سے سورت شروع ہوئی ہے. کیا نام ہے وہ؟ الرحمن. اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت زیادہ برکت ہے. جب تم اللہ کے نام نہ صرف نام لو، اس نام کے احساس کے ساتھ کام کرو کہ میرا رب اتنا رحم کرنے والا ہے. اس احساس سے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد کچھ کرو گے، تم دیکھتے ہی رہنا اس کام کی برکتیں کیسے آگے پھیلتی ہیں. یہ صرف کہنے کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایمان کے الفاظ ہیں. تبارک اسم ربک، اور پھر کہا ذی الجلال والاکرام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کیا نام ہے اس کے اپنے رب کا؟ کہا ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے حالات جیسے بھی ہوں، دین کے بارے میں جتنے بھی حملے ہو رہے ہوں، جتنی بھی ڈپریس سچویشن ہو، ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کی کمی کبھی نہیں ہوتی، جو کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہ ہمارے رب کا نام ہے. تبارک اسم ربک. اللہ تعالیٰ خود مبارک ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کا نام بھی مبارک ہے. اس مبارک نام سے ہم کام شروع کریں تو آپ دیکھیں کیا خیر پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نیوز آن کرتے ہیں، بری خبر کے بعد بری خبر کے بعد بری خبر کے بعد بری خبر کے بعد بری خبر، انسان کنونس ہو جاتا ہے کہ دنیا بری سے بری ہوتی ہی چلی جا رہی ہے، کوئی خیر نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کی آنکھوں دیکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت پر ایمان، یہ آنکھوں دیکھی چیز نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے. اور جب کوئی ایمان سے اس کو مان لے اور اچھا کام کرتا رہے، اس کے ارد گرد دنیا جل رہی ہے، اس نے صحیح کام کرنا ہے، اس نے کوئی اچھا کام آگے کرنا ہے، پھر اس کی برکتیں اس کو نہیں معلوم کیسے دنیا بدل دیں گی. یہ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدلا، دنیا کے صلاح الدین، وہ ایک ماں کی اچھی تربیت تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اس کو کون سی خاص آرمی اور کون سی ہائی ایجوکیشن ملی؟ اس کو ایک اچھی ماں کی تربیت ملی ہے نا، اس سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہمیں جو اچھے کام کرنے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں، لیکن ان کی برکت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہی بات ختم ہو رہی ہے. اصل میں الرحمن سے بات شروع ہوئی تھی، اسی کی تفسیر پہ بات ختم ہو رہی ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.